لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا وشفیعنا مولانا ابوالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، منزہ کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، وہ قرآن کہ جو ایک مکمل کتاب ہے، کامل کتاب ہے، انسان کی ہدایت کے لیے رہنما ہے، اندھیروں میں اجالا ہے، علم کی روشنی ہے، وہی قرآن مجید، وہی فرقان حمید کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک خداوند عالم کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام میں جتنے بھی اصول بتائے گئے ہیں، جتنے بھی قوانین بتائے گئے ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے، اپنے قرابت داروں سے، ملنے جلنے والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے بھائی چارگی کے لیے بتائے گئے ہیں. جتنے بھی اصول ہیں وہ معاشرتی بتائے گئے ہیں، یعنی معاشرے سے ملنا جلنا سکھاتا ہے. یہ وہ دین ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے. یہ وہ دین ہے کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں، اس قرآن مجید میں وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو اس اسلام میں آ جاتا ہے، اس قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اس قرآن پر عمل کر لیتا ہے، وہ یقیناً حقیقی انسان بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا علم وہ ہے کہ جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اور جہل جو ہے وہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے. تو یہ جو علم کی منزل ہے، علم کے ساتھ ساتھ پہلے علم کی منزل آتی ہے، پھر معرفت کی منزل آتی ہے. پہلے ہدایت کی منزل آتی ہے، پھر علم کی منزل آتی ہے، پھر معرفت کی منزل آتی ہے. سب سے پہلی منزل ہدایت کی منزل ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ایسے ہادی بھیجے، ایسے رہبر بھیجے اور ہماری ہدایت کا سامان مہیا کیا. یعنی کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی قوم میں پیدا کیا کہ جس کے ہادی، جس کے رہبر ابھی موجود ہیں، کہ جن کے ہادی اور سرپرست موجود ہیں. بہت سی ایسی قومیں ہیں، میں کہوں گی ساری ہی ایسی قومیں ہیں کہ جن کے نہ ہادی موجود ہیں، نہ رہبر موجود ہیں، نہ رہنما موجود ہیں، نہ ہدایت کرنے والے موجود ہیں، نہ سرپرستی کرنے والے موجود ہیں. تو جس باغ کا مالی موجود نہ ہو وہاں کیا حالت ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے خانوادے میں پیدا کیا، ایسے ہدایت یافتہ خانوادے میں پیدا کیا کہ جس کا رخ ہدایت کی طرف ہے، یعنی کہ جس کا رخ 14 معصومین کی طرف ہے، جسے 14 رہبر ملے ہوں، جس کے پاس 14 ستارے موجود ہوں، جس کے پاس نہج البلاغہ موجود ہو، جس کے پاس صحیفہ کاملہ موجود ہو، جس کے پاس ایسی ایسی کتابیں موجود ہوں، جس کے پاس ایسے ایسے معصومین کے اقوال موجود ہوں، اور سب سے بڑی کتاب قرآن مجید جس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس ہر مشکل کا حل موجود ہے، اس کے پاس ہر خشک و تر موجود ہے. بس ہمیں ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ان کی ہدایت کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہدایت کرنے والے نہیں ہوں گے تو کتاب، اگر ٹیچر موجود نہیں ہوں گے تو کتاب ہمیں خود نہیں پڑھا سکتی. یعنی کہ ہمیں ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی رہبری کی ضرورت ہے، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، کسی چیز کے میننگ نہیں سمجھ پائے گا. کیونکہ وہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے جب پیدائش پائی، یعنی کہ ہمارے اول امام ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے پیدائش پائی تو آغوش رسالت میں آ کر ہی آنکھیں کھولیں. جب پہلی غذا پائی تو لعاب دہن نے رسول پائی. وہ علی وہ ہیں کہ جو
باب مدینۃ العلم ہیں، یعنی کہ اگر علم کا شہر رسول خدا ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جو علی دروازہ ہیں وہی ہمارے اول امام ہیں۔ تو اول امام ہی وہ ہے کہ جب رسالت نے گود میں لیا تو رسالت کی گود میں جنہوں نے آنکھیں کھولی ہوں، جب آغوش رسالت میں آئے ہوں تو فرمایا ہو یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ توریت سنائی تو اس طرح، انجیل سنائی تو اس طرح، زبور سنائی تو اس طرح، کہا کہ عیسیٰ، موسیٰ اور داؤد سے بہتر سنائی ہے، اور قرآن کی تلاوت، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کی تلاوت اس انداز میں کی جیسے میں کرتا۔ تبھی تو رسول نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ غدیر خم کے میدان میں بتا دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو مولا علی کی فضیلت تو وہ ہے کہ جو رسول نے پہچانوائی ہے کہ علی وہ ہیں کہ جو علی اعلیٰ ہیں، علی بالا ہیں، علی وہ ہیں کہ جس کی ولایت کا حکم خدا نے دیا ہے کہ جب تک ولایت کا اعلان نہیں کر دیا تو رسول سے کہا کہ کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی کہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد جو ہیں وہ مولا علی مولا ہیں۔ اور ان کی شجاعت کے قصیدے تو رسول نے پڑھے، ان کی شجاعت کے قصیدے جبرائیل امین نے پڑھے، ان کی شجاعت کے قصیدے قرآن مجید نے پڑھے۔ ہاں ارباب ازا، علی جیسا سخی، علی جیسا شجاع، علی جیسا عالم، علی جیسا عارف، علی جیسا عابد، کہ جو کائنات کا مولا ہو، کائنات جس کے آگے جھکتی ہو، جس کو سجدہ، کبھی جس کے آگے درخت سلامی کو جھکتے ہوں، جس کے آگے تمام کائنات کی شے جھک جاتی ہو، وہی علی میرے مولا ہیں، کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہیں۔ ہاں ارباب ازا، میرے مولا تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ولادت پائی تو خانہ کعبہ میں، خانہ خدا میں ولادت پائی، اور جنہوں نے زندگی گزاری تو اتنی عادلانہ زندگی گزاری کہ ان پر ظلم ہوا تو صرف اس لیے کہ ان کی عدالت کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا، ان کی عدالت کی بنا پر ان سے بغض رکھا گیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر علی کا چاہنے والا کوئی ہوگا تو وہ عادل ہوگا، علی کا چاہنے والا ہوگا تو وہ عبادت گزار عابد ہوگا، علی کا چاہنے والا کوئی ہوگا تو وہ انصاف پسند ہوگا۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، بس جدھر علی جاتے جائیں ادھر حق چلا جاتا ہے، اور جدھر سے علی مڑ جائیں ادھر سے حق بھی مڑ جاتا ہے، یعنی جدھر علی جاتے ہیں علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے، جدھر علی آتے ہیں حق کا چہرہ ادھر پلٹ دیتے ہیں۔ تو اگر علی کا چاہنے والا ہوگا تو وہ انصاف پسند ہوگا، علی کا چاہنے والا ہوگا تو وہ حق بیانی کرنے والا ہوگا، علی کا چاہنے والا ہوگا تو وہ اس طرح ہوگا کہ وہ معاشرے میں صلح پسند کرتا ہوگا، شر پھیلانے والا نہیں ہوگا۔ آج شب شہادت امام علی علیہ السلام ہے، اس کی مناسبت سے ذکر مولا کائنات ہو رہا ہے، اور مولا کا ذکر بھی عبادت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت، یعنی کہ وہ عذر لا سکتے تھے کہ مولا علی تو موجود نہیں ہیں، ہم علی کا چہرہ کیسے دیکھیں، اس زمانے میں ہم وہ عبادت سے محروم رہ جاتے، تو عذر لا سکتے تھے لوگ کہ ہم علی کا چہرہ کیسے دیکھیں، علی تو موجود نہیں ہیں۔ تو علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر جو ہو رہا ہے یہ بھی عبادت انجام دے رہے ہیں، علی کا ذکر سن رہے ہیں تو وہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ یہ اب مولا علی کا ذکر سن رہے ہیں تو یہ صرف ذکر ہے علی ہی نہیں سن رہے ہیں، یہ عین عبادت ہے۔
عزیزان گرامی، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. ان کا ذکر سنتے ہیں تو وہ تسبیح ہو رہی ہے، کیونکہ علی کا ذکر جب سنتے ہیں تو جو علی کی فضائل سنتے ہیں، ان کی شجاعت کے قصے سنتے ہیں، وہ ان کا چہرہ کھل جاتا ہے، وہ ان کے اندر سے وہ خوشی ظاہر ہوتی ہے کہ جو اس کے دل میں موجود ہے، عشق علی جو اس کے دل میں موجود ہے. جب علی کے فضائل سنتا ہے تو اس کے چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں. وہی انسان جب مولا علی کی مظلومیت سنتا ہے، ان کے مصائب سنتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں عشق علی ہے. عشق علی کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ جب ان کے مظلومیت کا ذکر آتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے دل پھٹ جائے گا. یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے. ہاں عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا مومن ہوگا، جو جتنا نیک ہوگا، جو جتنا سادہ ہوگا، جس کا تقویٰ جتنا بلند ہوگا، اس کے آنسو اتنی جلدی آ جاتے ہیں. وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کا دل گناہوں کی سختی سے کالا نہیں ہوا ہوتا، اس کا دل گناہوں کی سختی سے پتھر نہیں ہوا ہوتا. کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے. تو جس کا دل گناہوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم کرتے رہتے ہیں جیسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. وہ ہماری شخصیت کو بدل دیتے ہیں عزیزان گرامی، ہمارے اخلاق کو بدل دیتے ہیں، بہت اثر ڈالتے ہیں ہمارے اخلاق پہ، ہمارے کردار کو بدل دیتے ہیں، بہت اثر ڈالتے ہیں ہمارے کردار پر. لیکن جو حقیقی علی والا ہوتا ہے، جو حقیقی علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کی رفتار بھی مومنوں والی ہوتی ہے، اس کا کردار بھی، اس کا اخلاق بھی. اسے نہیں معلوم کہ دوسرا اس کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں. کسی نے اس کی غیبت کی، معاف کر دیا. کسی نے اس کی چغلی کی، معاف کر دیا. کسی نے اس سے حسد رکھا، معاف کر دیا. کیوں کہ علی والا سخی ہوتا ہے نا عزیزان گرامی، کیونکہ ہم ایک سخی مولا کے، شجاع مولا کے چاہنے والے ہیں. ہمارے مولا بہت سخی تھے، ہر ایک کو معاف کر دیا کرتے تھے. ہم ایک سخی مولا کے چاہنے والے ہیں. اور برادر مومن کے لیے اپنے دل میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، کسی کی غیبتیں کرنا، چغلی کرنا، یہ ایک علی والے پر زیب نہیں دیتا عزیزان گرامی. انہی چیزوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں. اور اگر دل مردہ ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کی ہر بات تلخ لگنے لگتی ہے، ہر ایک کی ہر بات بری لگنے لگتی ہے. پھر ہم غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ غیبت، تہمت، چغلی ایک ایسے گناہ ہیں جو ہمیں روز محشر جنت میں جانے سے ہمیں روک سکتے ہیں. روز محشر ہمیں کتنی اذیت دے سکتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میں ابھی نہیں سمجھ میں آتا، یہ گناہ کتنے ہمیں لگتے نہیں کہ یہ گناہ بڑے ہیں. ہم 2-4 لوگ جمع ہوئے، اس کی غیبت کر لی، جو موجود نہیں اس کی غیبت کر لی، جو موجود ہیں اس کا مذاق اڑا لیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی بدگمانی کر لی، کسی کے بارے میں تہمت لگا دی، کسی کی چیز کو غلط کہہ دیا، کسی کی دولت کو حرام کی کہہ دیا، کسی کے مال کو حرام کا کہہ دیا. کیا جا رہا ہے تفریح میں ہماری؟ لیکن ہماری اس وقت کی تو تفریح ہو جاتی ہے. لیکن کسی کو جج کرنا، کسی کے عمل کو جج کرنا، کوئی نماز پڑھا تو اس کی نماز کا مذاق اڑانا، کوئی سجدہ کر رہا کوئی زیادہ تو اس کے سجدے کو مذاق اڑانا، کسی کے مومن بھائی کے دل کو نہیں دکھانا چاہیے. اگر ایسا ہم نے عمل انجام دیا تو عزیزان گرامی ہماری عبادتوں پر بھی آ جا سکتی ہے. وہ ایسا ہے کہ ہم نے بڑی بلڈنگز بنا لی، بہت بڑی بلڈنگز بنا لی، عبادتیں انجام دی، تلاوت کلام پاک کی، اتنی عبادتیں انجام دی، راتوں کو جاگ کے عبادتیں انجام دی، دن میں روزے رکھے، راتوں کو عبادتیں کی، بہت لمبی بلڈنگ بنا لی. لیکن وہ ایسا ہے کہ ذرہ برابر ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کے لیے برا خیال ذہن میں آیا، فتور ذہن میں آیا، تو ہم نے کیا کیا؟ اس پر بلڈوزر چلا دیا، اس چیز کو ہم نے اپنے ختم کر دیا. تو عزیزان گرامی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو علی کے چاہنے والا بن کے دکھانا ہے. مولا علی کے چاہنے والا، مولا علی کہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والا ہے، یہ ہے ہمارا شیعہ. ایسا نہ ہو کہ مولا ہمارے عمل کو دیکھ کر منہ پھیر لیں کہ یہ آپس میں ہی عزاداری پر لڑنے
کو جا رہے ہیں، عہدے اور منصب پر لڑے جا رہے ہیں، مجلس و ماتم پہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ کیا تفرقے بازیاں ہیں؟ ایک قوم ہے اسے ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، خاندان ہے اسے ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے. یہ علی کے چاہنے والے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں، تم بھی علی کے چاہنے والے. علی کے چاہنے والے کا عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علی کا چاہنے والا سخت دل ہو ہی نہیں سکتا. علی کا چاہنے والا کسی کا دل دکھا ہی نہیں سکتا. علی کا چاہنے والا کسی سے ظالمانہ عمل کر ہی نہیں سکتا، کسی کے ساتھ غاصبانہ عمل کر ہی نہیں سکتا. علی کا چاہنے والا، ورنہ وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے. صرف وہ زبان سے کہتا ہے، تو زبان سے کہنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن عمل پیرا ہونے والے مختلف ہوتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، اگر علی کا چاہنے والا ہو تو میثم تمار جیسا ہو، عمار یاسر جیسا ہو، ابو ذر غفاری جیسا ہو، سلمان جیسا ہو، قمبر جیسا ہو، مقداد جیسا ہو، کہ جو مولا کے قصیدے پڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ میرے مولا جانے، میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں، کل کی رزق کی ضمانت میرے مولا نے لی ہے. ان کا یقین اس طرح ہو کہ مجھے علی کا ذکر کرنا ہے، چاہے اسی میں شہید کر دیا جاؤں، لیکن ذکر علی نہیں روک سکتا زبان سے. انہیں معلوم ہے نا ذکر علی کی اہمیت، انہیں معلوم ہے نا مولا علی کے ذکر کی اہمیت کیا ہے. عزیزان گرامی، تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیسے تھے، وہ کیسے عمل کرتے تھے، کس طرح سے ان کا دل صاف تھا، آئینے کی طرح صاف تھا. ان کے دل میں خدا بسا ہوا تھا، کیونکہ جس کا مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ اسی گھر میں آتا ہے کہ جو صاف ستھرا ہوتا ہے، آئینے کی طرح چمکتا ہے. تو آئینے کی طرح جب چمکتا ہوگا کہ جب ذہن میں کوئی فتور نہ ہو، جب دلوں میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، جب کسی کی غیبتیں نہ کی ہوں، چغلیاں نہ کی ہوں، بدگمانیاں نہ کی ہوں. تو جب اگر ان چیزوں سے بچ جائیں گے عزیزان گرامی، یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس کے بعد سب کو وہیں پلٹ کر جانا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے. تو یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد اس دنیا سے چلا جانا ہے. اور اس کے بعد جب دنیا سے جائے گا تو انسان کے اعمال ہی ہوں گے جو میزان میں تولے جائیں گے، انسان کے اعمال ہی ہوں گے، انسان کا کردار ہی ہوگا. اور پھر معلوم ہوگا کہ کون حقیقی علی والا ہے، کون زبانی علی والا ہے، کون زبان سے کہنے والا ہے، کون عمل پیرا ہونے والا ہے. جب عمل پیرا ہو جائیں، علی والا انسان بن جائے. تو عزیزان گرامی، یہ جو ایام ہے یہ بہت مخصوص ایام ہے، اور یہ وہ ایام ہے کہ اگر اس میں دعا کی جائے تو یقیناً وہ رد نہیں ہوتی. تو یقیناً آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے مخلص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ یہ حقیر سے بندے بھی ہمیں بھی خدا بخش دے، اور ہمیں بھی حقیقی مولا علی کے چاہنے والوں میں شمار دے. ہمیں ایسا بنا دے اس شب کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں، ان ایام کے صدقے میں. پروردگار عالم ہم لوگوں کو ایسا بنا دے کہ ہم حقیقی علی والے ہو جائیں، ہمارے عمل علی والے ہو جائیں، ہمارا کردار علی والا ہو جائے، ہماری رفتار و گفتار علی والا ہو جائے. ہم سے کسی کا دل نہ دکھے، ہم سے کسی کی غیبت نہ ہو جائے، ہم سے کسی کی چغلی نہ ہو جائے. رہیں ہم معاشرے میں، لیکن ایسے بن کر رہیں، اس طرح مٹھاس معاشرے میں ڈالیں کہ جیسے علی والے ہوتے ہیں، جیسے علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جیسے جناب سیدہ ہم سے چاہتی ہیں، جیسے مولا کائنات ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ایسا ہو. شیعوں میں جو صفات پائے جاتے ہوں وہ ہوں ہمارے اندر، کہ شیعہ عادل ہو، شیعہ عاقل ہو، شیعہ صلح پسند ہو، شر پسند نہ ہو، شیعہ ظالم سے نفرت کرنے والا، ظلم سے نفرت کرنے والا ہو، حق بیانی کرنے والا ہو، حق بیان کرنے والا ہو ہر جگہ، اور یتیموں پر، مظلوموں پر رحم کرنے والا ہو. ہاں عزیزان گرامی، ہمارا وہی مولا، وہی آقا مولا کائنات جو یتیموں پر اتنے رحم دل تھے، اتنے مہربان تھے کہ یتیموں کے بابا بنے ہوئے تھے، کہ یتیموں تمہارے بابا نہیں ہیں لیکن ہم تمہارے بابا ہیں. اے میرے مولا، آپ کے بعد ان یتیموں کا پوچھنے والا کون ہوگا، ان یتیموں کا خیال رکھنے والا کون ہوگا. ہاں ارباب اعضاء، جب وہ رات آئی، 18ویں رات، 19ویں شب، کہ میرے مولا کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، ایک مرتبہ مصلے پر بیٹھتے ہیں،
ایسے دوڑ کر آتے ہیں جیسے کسی نے آواز دی ہو، آ کر صحن میں دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر واپس پلٹ کر جاتے ہیں، پھر مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں، رات بھر مصلی عبادت میں مشغول رہے۔ 19ویں شب قدر ہے اور مولا کا بے چینی کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی پوچھتی ہیں، بابا کل کچھ ضروری جنگ کے لیے جانا ہے آپ کو، کل ایسا کیا ہونے والا ہے کہ جو آپ اتنے بے چین ہیں؟ ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ کل مجھے اپنے معبود حقیقی کے پاس جانا ہے، کل یہ دنیا کا سفر ختم ہو جانا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب وہ اس کی فجر کا وقت آیا، سحر کا وقت آیا، میرے مولا اپنے گھر سے مسجد کوفہ کی جانب چلے۔ مرغابیوں نے راستہ روک لیا، چونچ مارتی ہیں کہ جیسے وہ نوحہ پڑھ رہی ہوں، دیواریں ایسا لگتا تھا کہ جیسے در و دیوار رو رہے ہوں، نوحہ و مصائب پڑھ رہے ہوں، گریہ و زاری کر رہے ہوں کہ مولا نہ جائیے۔ ایک مرتبہ مولا مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت اذان ہو گئی، جاگ جا، نماز پڑھ لے۔ جو میرا مولا وہ ہے کہ جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگائے۔ اذان فجر ہوئی، ہاں میرا مولا کائنات کا مولا، وہی مشکل کشا، وہی امیر المومنین، وہی امام المتقین۔ اذان فجر ہوئی، اذان فجر مانو اس طرح تھی کہ جس طرح سے مسجد کوفہ کی اذان فجر اس طرح ہے کہ جیسے کربلا کی اذان عصر تھی، اذان فجر تھی۔ ہاں عزیزان گرامی، اذان تمام ہوئی، مولا نے نماز شروع کی، مولا نے نماز شروع کی، اور اس طرح سے نماز پڑھانی جب شروع کی تو پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم آیا اور اس طرح سے وار کیا، آلودہ تلوار سے ایسا وار کیا، اس ملعون نے، اس لعنتی نے ایسا وار کیا کہ سر میں ایسا شگاف پیدا ہو گیا، ایسا میرے مولا لہو لہان ہو گئے، مولا کی ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ ہاں ارباب ازا، ایک مرتبہ مولا نے امام حسن کو اشارہ کیا، اے حسن نماز تمام کراؤ۔ امام حسن نے نماز کو مکمل کرایا اور امام کی ریش مبارک رنگین ہو گئی۔ امام نے امام حسن سے پوچھا، ہے بیٹا حسن، کیا میری ریش مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا؟ کیا میری ریش رنگین ہو گئی خون سے؟ کہا جی بابا، آپ کی ریش خون سے رنگین ہو گئی۔ کہا آپ کے نانا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ وہ دن ہوگا کہ جب آپ کی ریش مبارک خون سے رنگین ہو جائے گی، تب معبود حقیقی سے ملاقات کریں گے۔ ہاں ایک مرتبہ میرے مولا کو امام حسن کی جانب دیکھا، امام حسین کی جانب دیکھا، تڑپ گئے، دیکھا کہ امام حسن گریہ کر رہے ہیں۔ کہا اے بیٹا حسن، آپ کو امامت سنبھالنی ہے، اے بیٹا حسن گریہ نہ کیجیے، اے بیٹا حسین اپنے آپ کو سنبھالیے، اے میرے لال عباس حوصلہ رکھیے، اپنے آپ کو سنبھالیے، یہ بابا سے وقت جدائی ہے، اب ہم نہیں بچیں گے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میرے مولا کو معلوم تھا کہ بس اب یہ زخم بھرنے والا نہیں ہے۔ ابھی مولا حسن کو روک رہے تھے، ابھی مولا عباس کو روک رہے تھے، ابھی امام حسین کو روک رہے تھے کہ بیٹا گریہ نہ کرو، خود کو سنبھالو۔ ہر باب ازا جب واپس گھر پہنچے، امام کو گھر لے جایا گیا، طبیب کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ امام کی نظر بی بی زینب کبریٰ پر پڑی۔ ایک مرتبہ جب امام کی نظر پڑی
تو امام سے رہا نہیں گیا، تڑپ تڑپ کر گریا کرنے لگے۔ ارے باپ کو بیٹیوں سے بہت انسیت ہوتی ہے، ارے بیٹی کو دیکھ کر تڑپ گئے، شاید خیال آیا ہو، ہائے میری لاڈلی زینب، تیری ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، ہاں چادر کو چھین لیا جائے گا۔ ہاں ایک مرتبہ امام حسین کے گلے کو چوما، ہاں میرا لال حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن کے چہرے مبارک کو چوما، حضرت عباس کے بازوؤں کو چوما، اور اس طرح سے گریہ کیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار عالم اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پروردگار عالم مولا کے ذکر کرنے والوں کو شاد و آباد رکھے، پروردگار عالم مولا کے ذکر کرنے والوں کو کوئی غم نہ دے، معصومین کے صدقے میں کوئی غم میسر نہ ہو، جو حاجتیں ہیں اس شب کے صدقے میں سب کی جائز حاجات قبول فرما، اس شب قدر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جا، پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اے پروردگار عالم ہمیں حقیقی علی والا بنا دے، پروردگار عالم ہمارے دلوں میں وہ محبت ڈال دے، پروردگار عالم کہ ہمیں وہ بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ علی والے جیسے ہوں، پروردگار عالم ہمیں ان عبادت گزار میں شمار فرما کہ جیسا عبادت گزار تو چاہتا ہے، پروردگار عالم ہم ان بندوں میں شامل فرما کہ جس کو تو نے بخش دیا ہو، جس پر تیری رحمت نازل ہو، پروردگار عالم ہمیں بخش دے، ہم سے راضی ہو جا، پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جا، پروردگار عالم ہمیں بخش دے، ہم بہت حقیر بندے ہیں، ہم بہت گناہگار بندے ہیں، ہم بہت خطا کار بندے ہیں، لیکن پروردگار عالم ہم تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، پروردگار عالم ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار عالم ہماری اس عبادت کے صدقے میں، مولا علی کے ذکر کے صدقے میں، کائنات کے مولا کے ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ ان کا ذکر تو عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وتقبل شفاعتہ ورفع درجہ۔ پروردگار عالم ہماری اول اور آخر دعا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے ہادی موجود ہے، رہبر موجود ہے، پروردگار عالم ہم ان کی زیارت نصیب فرما، پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔